إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کے ہم بندے ہیں. اس نے ہمیں اپنی بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا. اللہ ہمارا خالق مالک ہے، حقیقی مالک ہے. اس نے ہمارے لیے احکام نازل کیے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ہمیں اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے، سوچ ناقص ہے. ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا. اسی میں یہ کھانا پینا بھی ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے طے کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال پاکیزہ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جس نے تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا. وہ تمہیں حلال نہیں کھانے دے گا، وہ تمہیں حرام پر لگائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، کہ اے ایمان والو حلال کھاؤ. اور اللہ نے رسولوں کو خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. اب آپ اندازہ لگائیں حلال کھانا کتنا اہم ہے اور کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ نے عام لوگوں کو علیحدہ خطاب کیا، مومنوں کو خاص خطاب کیا، رسولوں کی جماعت کو خاص خطاب کیا حلال کھانے کے لیے. عام لوگوں کو بھی کہا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال کھاؤ. اور مومنوں کو خاص طور پر کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبا، کہ اے ایمان والو حلال کھاؤ. اور رسولوں کو علیحدہ خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل حرام طریقے سے نہ کھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال زیادہ کیا ہے اور حرام تھوڑا رکھا ہے. اب ہمارے بابا کو اللہ نے جنت میں ٹھہرایا، ساری جنت حلال، سارے جنت کے میوہ جات اور جنت کے غلہ چھاپ اور سب مشروبات اللہ نے حلال کر دیے، ایک درخت سے روکا. ایسی دنیا میں اللہ نے ہمارے لیے بہت کچھ چلا رکھا ہے. ذرا دیکھو کتنی کی پیداوار ہوتی، ایک ایک موسم میں ذرا سبزیاں گنو کتنی ہوتی ہیں، ایک ایک موسم میں پھل کتنے ہیں. اور اس کے علاوہ اناج دیکھو، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کہتا ہے سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا، حلال پاکیزہ بہت ہے، حرام تھوڑا ہے.
تھوڑا سے تمہیں روکا اور زیادہ جو ہے اس کو تمہارے لیے حلال کی. لیکن انسان یہ عجیب ہے، جو وافر ہے، زیادہ ہے، حلال ہے، اس کی طرف نہیں جاتا اور حرام کی طرف جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے حرام کھانے کا؟ کتنا بڑا واقعہ ہے آپ کے سامنے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ٹھہرایا، ساری جنت حرام، ایک درخت حرام کیا، اس کو کھایا، غلط فہمی سے کھایا، شیطان نے بہکایا، وسوسہ، قسم یہ ہم بیان کر چکے. لیکن کھایا، نتیجہ کیا نکلا؟ نورانی لباس اتر گیا، ننگے ہو گئے، رونا دھونا شروع ہو گیا اور امن سکون ختم. بھائی یہ ہے حرام. حلال میں سکون ہے، حلال میں اطمینان ہے، حلال میں جو ہے انسان کے لیے عزت تکریم ہے، اور حرام کے اندر پریشانی ہے، نشو و نما غلط ہے، غذا غلط ہے، خون غلط ہے، سوچ غلط ہے، فکر غلط ہے، پریشانی پریشانی ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. اور پھر آگے جب حرام کے ذرائع ہیں، لوٹ کھسوٹ، دھوکہ، سود، جوا اور کم تولنا اور دوسرے کا کھینچنا، تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کا کیا حال ہوگا. کہاں سے آپس میں ہمدردی ہوگی، کیسے محبت پیدا ہوگی اور کیسے سکون ہوگا. ہر طرح لڑائی پڑائی اور دشور اور جناب ایک دوسرے کی بےعزت، لوٹ کھسوٹ کا جب بازار ہوگا. مجھے بتائیں کیسے گھر میں سکون ہوگا، برادری میں اور آپ کے خاندان میں کیسے سکون ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کی تلقین کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داریاں جو بیان کی، ان میں یہ بات بیان کی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، گندی خبیث چیزیں حرام کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا جو پاکیزہ تھا، اچھا تھا، اس کو اللہ نے حلال کیا جو ہمارے لیے بہتر تھا، اور جو گندا تھا، خبیث تھا، نجس تھا، وہ اللہ نے حرام کیا ہمارے لیے. اب دیکھو، اگر کٹا حلال ہے، کٹا، اور بچھڑا اس کا گوشت حلال ہے، تو اگر اللہ خنزیر کو بھی حلال کر دیتا تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھی؟ نہیں. اللہ کے خزانے تو بہت ہیں، اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ اگلے پچھلے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں اور اللہ دینا شروع کر دے، ان سب کی آرزویں تمنائیں ختم ہو جائیں. یہ انسان حریص، لالچی، کتنا لالچی ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدم کے بیٹے کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں، 2 سونے کی وادیاں، ایک طرح ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور ایک ادھر پہاڑی سلسلہ ہے، وہ جو درمیان میں جگہ ہے اس کو وادی کہتے ہیں. تولا تولی نہیں، سونے کی 2 وادیاں اس انسان کے پاس ہوں، کسی کے پاس، لبتغا ثالثاً، کہے گا ایک اور ہوتی، ایک اور ہوتی. اب دیکھ لو، ایک مکان کہتے ہیں ایک اور ہو، ایک دکان کہتا ہے ایک اور ہو، ایک گاڑی کہتا ہے ایک اور ہو، ایک مل کہتا ہے ایک اور ہو، ایک اور ایک اور. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس کثرت نے، بہتات نے، آگے بڑھنے نے، لوٹ کھسوٹ نے، اکٹھا کرنے میں اور بنانے میں مال نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے اور تم مر گئے. اے آدم کے بیٹے، حدیث ہے، تیری ہرس کی آنکھ تیرا پیٹ قبر کی مٹی سے پہلے بھاری نہیں سکتا. یہ حریص، لالچی، مانگنا شروع کر اور اللہ دینا شروع کر. حدیث ہے، اس کی آرزویں، تمنائیں، خواہشیں مطالعہ، یہ جو ہوائی گھوڑے دوڑاتا ہے، بیٹھ کے آپ اندازہ لگائیں، انسان یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو، یہ بھی ہو. انسان اس تصور کو ذہن میں رکھے، اس کی ہرس لالچ کو رکھے، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے مانگ میرے بندے، اور اللہ دیتا جائے. سب کی آرزویں، تمنائیں، خواہشیں ختم ہو جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سوئی کو ڈبوئیں بھرے سمندر میں جو اس کی سوئی کے نکے کو جو پانی لگتا ہے، اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ وہ کیا ہے؟ تو سمجھو، سوچو، جس سے تمہیں روکا۔ دیکھو کتنی بڑی مثال ہے، آدم علیہ السلام کو روکا، آدم رکا رہا، شیطان نے خیال ڈالا کہ اتنی بڑی جنت ہے وہ تیرے لیے حلال کر دی۔ یہ شیطان بڑے پاک دکھاتا ہے نا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے لیکن وسوسہ ہے، خیال ڈالتا ہے خفیہ۔ اگر یہ بھی نہ ہوتا نا تو پھر نیکی والے کا کمال کوئی نہیں تھا اور گناہ سے بچنے والے کی کوئی خوبی نہیں تھی۔ یہ اللہ نے ایک آزمائش رکھی ہے، شیطان میں اتنی طاقت ہے کہ خیال ڈالتا ہے، مزین کرتا ہے آدمی کے لیے غلط کام کو۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے دشمن کی اولاد یہ کیسے جنت میں جائیں؟ جب اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، اس نے کہا تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا، میں بھی دیکھ لوں گا ان آسانوں نو کیویں جاندے نے جنت۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، لے ڈوبے گے تمہیں بھی، لنگوٹ کس کے میدان میں آ گیا، دشمن ہے ہمارا۔ اب اس کو اتنا اختیار ہے خیال ڈالنا، بس مزین خیال۔ اس نے خیال ڈالا آدم کہ بھی سارے درخت حلال، سارے باغات حلال، ساری جنت حلال، یہ ایک جو تیرے لیے حرام کیا تو کیوں کیا؟ اللہ تو اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی جنت ہے، سوچ کیوں کیا؟ ہاں، اس میں یہ تاثیر ہے، جو یہ درخت کھا لیتا ہے اس کا پھل وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جنتی ہو جاتا ہے، اور اللہ کا کوئی پروگرام نہیں ہے یہاں رکھنے کا، باقی تیری مرضی۔ یہ تھی بات، یہاں سے وہ آیا، کمزوری سے آتا ہے نا۔ آدم کے پاس جنت تھی، باغات، محلات تھے، بیوی، سب کچھ تھا، یہ چاہتا تھا کہ ہمیشہ یہاں سے آئے۔ ہر ایک کو اس کی کمزوری کو دیکھتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے، پھر اس نے قسم اٹھائی، اتنی غلط فہمی کی وجہ سے بابا، کیونکہ کسی نے اس سے پہلے جھوٹی قسم نہیں اٹھائی تھی، تو کھایا، نتیجہ وہاں بھی نکلا، جنت میں نکلا، امن سکون کی جگہ میں نکلا، رونا دھونا شروع ہو گیا، نورانی لباس اتر گئے، ننگے ہو گئے۔ تو یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، اور تم یہاں ہڑپ گپے 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 حرام 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 کھاؤ، اور پھر تمہیں سکون ملے، تمہارے اندر شرم حیا ہو، غیرت ہو، تمہارے اندر اطمینان ہو، سکون ہو، اولاد میں فرمانبرداری ہو۔ بڑے بڑے کیا حماقت ہے اور کیا بے وقوفی ہے۔ حلال سے انسان کے اندر اطمینان، عبادت کا شوق، ہمدردی، خیر خواہی، اسلام، اللہ رسول سے محبت، آخرت کا خوف پیدا ہو، حرام سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ تم دیکھ لو کہ جنت میں اگر یہ مصیبت ہے تو تم بچ جاؤ گے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کھاؤ ٹھیک ہے، یہ نہ کھاؤ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس سے اللہ نے روکا ہے نا، اس میں ہمارا نقصان ہی نقصان ہے، جسمانی، روحانی، دینی، اخلاقی، ہر لحاظ سے ہماری تباہی ہے۔ اور جو اللہ نے حلال کیا ہے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور یہ بھی بات جو لوگوں کے ذہن میں آتی ہے نا، او جی کیا کریں، او جی پھر بیوی بچے ہیں، ہاں پہلے بھی لوگ گزرے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے زمین خریدی اور دوسرے نے بیچی۔ جس آدمی نے زمین خریدی اس نے ہل چلایا اور اس میں سونے کی دیگ نکلی، بھاگا بھاگا آیا کہ میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، ہاں میں نے آپ کو زمین کے پیسے دیے تھے، ہاں اس میں سے سونے کی دیگ نکلی ہے، وہ اپنی لے آؤ۔ کہنے لگا پہلے کیوں نہیں نکلی؟ یہ تمہاری ہے، ہم نے پیسے لے لیے، زمین بھی تمہاری اور جو دیگ نکلی وہ بھی تمہاری۔ اس نے کہا میں نے زمین کے پیسے دیے ہیں، سونے کی دیگ کے نہیں دیے، یہ اپنی لے آؤ۔ وہ کہتا ہے یہ تمہاری ہے، وہ کہتا ہے یہ تمہاری ہے، یہ تیری ہے، وہ کہتا ہے تیری ہے۔ کتنے عظیم لوگ تھے، یہ بخاری شریف میں۔ اور ہم میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے۔ پردادا مر گیا، دادے کی تیاری ہے، پیچھے باپ نے جانا ہے،
پھر اس نے یہ پلاٹ، یہ مکان، یہ مرلے، سب کچھ یہی رہیں گے، کھیت، یہ درخت، سب کچھ ایسا ہی رہے گا. اور لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک ہوس اور لوٹ کھسوٹ اور ایک ایک بالشت پر مر رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس نے کسی کی ایک بالشت، ایک بالشت، ایک گٹھ، ایک بالشت کسی کی زمین پلاٹ کی یا دیوار کی ادھر کی بغیر پوچھے، بغیر حلال کرائے، قیامت والے دن 7 زمینیں گرم کر کے، جس میں بھی بڑے بڑے اللہ بنائے گا، بڑے پہاڑوں جیسے کندھے ہوں گے عذاب برداشت کرنے کے لیے، 7 زمینیں جہنم کی اللہ تبارک و تعالیٰ گرم کر کے اس کے اوپر ڈالے گا. لے زمین اب مرتے ہیں ان پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کم درجے کا جنتی جو جہنم سے نکلے گا، دیکھو جو کفر شرک پر مرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، پکا مسئلہ ہے، بغیر توبہ کے جو مرے. لیکن جو شرک کفر کے بغیر مرے گا، نماز کی پابندی کرتا ہوگا، باقی اس میں کمی کوتاہیاں ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، چاہے شروع میں معاف کر کے جنت دے دے اور چاہے اس کو جہنم کے اندر غوطے دے کے سزا دے کے اس کے گناہ جو ہے وہ اس کی سزا دے کے اور اس کو پاک صاف کر کے سزا سے پھر اس کو جنت دے. یہ مسئلہ ہے. تو لوگ نکلیں گے جہنم سے. سب سے آخری جنتی، لمبی حدیث ہے وہ، سب سے آخری جنتی جو جہنم سے آئے گا نا، سب سے آخری جنتی ہوگا. لمبی حدیث ہے، اس کا آخر کا حصہ میں بیان کرتا ہوں. اصل میں وہ جہنم سے کہے گا کہ یا اللہ اب میں رہ گیا ہوں، مجھے بھی تو یہاں سے نکال. تو اللہ کہے گا اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ نہیں یا اللہ دے اور نہ کچھ مانگ. یہ حدیث ہے. اور کچھ نہیں مانگتا، یا اللہ بس جہنم سے نکال دے گا. جب جہنم سے نکل آئے گا بہت خوش ہوگا اور کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اس جہنم سے بچا، یہ تو مجھے کھا گئی تھی. دیکھے گا ادھر ادھر، دور اس کو ایک درخت نظر آئے گا بڑا سرسبز شاداب. دیکھ کے نا دل کرے گا کہ میں وہاں ہوں. پھر اس کو اپنے وعدے یاد آ جائیں گے، چپ رہے گا لیکن سب کہے گا یا اللہ مجھے وہاں درخت کے قریب کر. اللہ کہیں گے پہلے تو کہتا تھا میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا، پھر تو کہہ یا اللہ وہاں کر دے تیری میرے درخت. خیر ایک درخت کئی درختوں کے پاس آگے پہنچے گا، جنت کا دروازہ نظر آئے گا. اب چہل پہل، خوشبوئیں اندر کے جناب، آنے جانے سارے زرق برق اور بہت اندر. دیکھے گا نا کہ دل اس کا کرے گا بھی میں بھی اس کے اندر چلا جاؤں. لیکن پھر اس کو اپنے وعدے یاد آئیں گے. کہے گا کہ یا اللہ سب سے زیادہ بدبخت مجھے ہی رکھنا ہے، تو نے اندر کر دے یا اللہ اندر جنت کے اندر، نہ ساری مخلوق سے سب سے بڑا بدبخت میں ہی رہ جاؤں. اللہ کہے گا کہ وہ پہلے وعدے کیے تھے تو نے، یا اللہ بات دروازے کے اندر بھیج دے بس، اور نہیں میں کچھ مانگتا. اللہ کہے گا اتنے وعدے توڑ رہا ہے، چل جا. خوشی خوشی جب جنت کے اندر جائے گا تو چہل پہل سارا واپس آ جائے گا. اللہ کہے گا کیا ہوا؟ کہتا بھری پڑی ہے. اللہ کہے گا آگے تو جا. پھر جائے گا، لوگوں کو دیکھے گا آتے جاتے، محلات رونق انہوں، پھر واپس آ جائے گا. یا اللہ بھری پڑی ہے جنت. حدیث میں 3 دفعہ وہ کہے، 3 دفعہ اللہ سے کہا جا. اور پھر اللہ اس کو فرمائے گا جتنی تیری دنیا تھی نا، دنیا اب دنیا سارا پاکستان اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ. اور پھر سارا یہ جنوبی ایشیا، پھر ایشیا، پھر افریقہ، پھر امریکہ، پھر یورپ، جغرافیہ رکھو سامنے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی تیری دنیا تھی نا، جتنی دنیا تیری، جتنی دنیا رقبہ پوری دنیا کا جو رقبہ ہے 10 گنا اور جنت میں تجھے رقبہ لاٹ کرتا ہوں، جا اندر. یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے جس کو یہ دنیا، صحیح حدیث ہے، یہ دنیا اور 10 گنا اور اس کو رقبہ ملے. مرتے ہیں فٹوں اور مرلوں پر، میری ہے میری ہے میری ہے. وہ کہتا ہے تیری ہے تیری ہے.
اب وہ کہتا ہے تیری ہے، وہ کہتا ہے تیری ہے۔ حدیث میں ہے کہ ان دونوں نے اپنا کیس ایک عالم کو پیش کیا، دیکھو کیسا کیس، یہاں کیس ہے میری ہے، میری ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں پہلے بھی لوگ گزرے، ان کو بھی پیٹ لگا ہوا تھا، ان کی بیوی بھی تھی، ان کی بچے بھی تھے، ان کی برادریاں، وہ بھی کھاتے پیتے تھے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا ہمیں یہ لے گیا، اتنے اتنے سیٹ، اتنے اتنے فرنیچر، اتنا ٹکٹ، اتنے اسٹینڈر، اتنا یہ وہ یہ مصیبتیں ہمارے لیے رہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، لباس اعلیٰ، کان لادا، شادی کا پروگرام الادا، یہ نا اعلیٰ 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 اعلیٰ، اسی کی دھن پڑی۔ اور رسول اللہ صاحب نے مطمئن زندگی گزارنے کے لیے اتنا بہترین فارمولہ بتایا، میں دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، زندگی پرسکون۔ اوپر کی تو کوئی عادی کوئی نہیں۔ ایک آدمی جا رہا تھا، اس کے پاؤں میں جوتا ہی نہیں تھا، جاتے ہوئے خیال بہت گرمی، پاؤں جل رہے تھے، کبھی پاؤں اٹھاتا، کبھی رکھتا، کبھی بھاگ کے کسی سائے میں جاتا، سفر کر رہا تھا۔ کہتا یا اللہ اتنا بڑا رب، اتنی بڑی تیری سلطنت، اتنی بڑی حکومت، میں تیرا ایک عاجز بندہ، مجھے ایک جوتا ہی دے دے، جوتا ہی مانگتا ہوں، کیا مانگ، جوتا ہی دے دے۔ یہ باتیں کرتا ہوا اللہ سے جا رہا تھا، آگے ایک آدمی بیٹھا، اس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں، کہتا شکر ہے یا اللہ دو جوتی مل جائے، لتاں تو دکھیاں نہیں۔ یعنی کہنے کا میں اوپر کی تو کوئی حدی کوئی نہیں ہے، میری ہے، میری ہے، اللہ 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 اللہ۔ تو وہ کہتا ہے تیری ہے، وہ کہتا ہے تیری ہے۔ وہ دونوں ایک عالم کے پاس کیس لے گئے، اس نے سنا، نے کہا بندے دونوں ہی نیک ہیں۔ اس نے کہا تمہاری اولاد ہے؟ کہتا ہے لڑکا ہے۔ دوسرے سے پوچھا تمہاری اولاد ہے؟ کہتا ہاں لڑکی ہے۔ اس عالم نے کہا ان دونوں کی شادی کر دو اور یہ سونے کی دے ان کو دے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلے بھی لوگ گزرے انہیں پیٹ پالا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دو بیٹے گئے جہاد کرنے کے لیے عراق میں، اور لوگ بھی گئے کافی سارے۔ تو جب جہاد ختم ہوا تو واپس آنے لگے، سارے مجاہدین آ رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، ان کے دو بیٹے بھی واپس آنے لگے۔ تو عراق کے گورنر امیر نے کہا یہ مال ہے بیت المال کا، تو آپ لے جائیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جمع کرا دیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ایسے کرو، میں تمہیں ایک تجویز دیتا ہوں، عراق سے مال خریدو جس کی ضرورت ہے مدینہ میں، تو مدینہ میں جا کر مال بیچو، نفع اپنے پاس رکھ لو، اور اصل مال جو ہے بیت المال میں جمع کرا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب وہ بیت المال کا مال، اس سے عمر فاروق رضی اللہ کے دونوں بیٹوں نے وہ سامان خریدا عراق سے، مدینہ گئے، بیچا، منافع بھی پاس تھا، مال بھی پاس تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ یہ جی مال ہے، عراق کے گورنر اور عراق کے امیر نے دیا ہے، بیت المال کا مال، ٹھیک ہے۔ تو بات تھا نا، یہ تو ہو گیا، یہ جو تمہارے پاس یہ کیا؟ وہ اس نے ہمیں کہا تھا کہ ادھر سے سامان خرید لو اور مدینہ میں جا کے بیچو، تو منافع اپنے پاس رکھ لو اور اصل مال جمع کرا دو۔ کہنے لیں گے کہ عراق کے گورنر امیر نے کیا سارے مجاہدین کو یہ سہولت دی ہے؟ سارے مجاہدین کو یہ سہولت دی ہے، مال ان کو دیا ہے کہ یہاں سے عراق سے سامان خریدو اور مدینہ میں بیچ کے منافع اپنے پاس رکھ کے اصل مال جمع کرا دو؟ کیا یہ سہولت سب کو ملی ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہاں تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس لیے تمہارے باپ کا مال ہے، ادھر جمع کرو، سارا جمع کرو۔ دونوں بھائیوں میں سے ایک چپ رہا، ایک بول پڑا، کہنے لگے امیر المومنین ہم اس کے ضامن بھی تو تھے نا، اگر یہ مال گم ہو جاتا، نقصان ہو جاتا تو ہم نے بھرنا تھا نا۔ تو یہ اصول ہے اسلام کا کہ جو ضامن ہے، اگر ہم اس مال کے ضامن تھے تو ہم اس سے فائدہ بھی تو اٹھا سکتے ہیں۔
اس نے یہ بات کہی کہ پھر تو آپ نے ہم سے پورا کروانا تھا۔ عمر فاروق خاموش ہوئے رضی اللہ عنہ۔ وہاں صحابی بیٹھے تھے، بڑے صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، وہ تاجر بھی تھے بہت بڑے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میں تمہیں تجویز دیتا ہوں، جو اسلام کا طریقہ نہیں ہے مضاربہ والا کہ ایک کا مال ہوتا ہے اور دوسرا اس میں محنت کرتا ہے اور دوسرا اس کے اندر کاروبار کرتا ہے، تو پھر نفع آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ہاں تو تم ایسے کرو کہ یہ بیت المال کا مال ہے، ان کو دیا، وہ بھی تو تمہارا نائب ہے، عراق کا گورنر امیر بھی تو تمہارا نائب ہے، اس نے بیت المال کا مال دیا ان کو کاروبار کرنے کے لیے، تو اصل مال پاس رکھو اور منافع بھی آدھا لو، بیت المال کا منافع آدھا اور آدھا ان کو دے دو۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے بھی دنیا میں کاروبار ہوئے، بیوی بچے تھے، پیٹ سارا کچھ تھا، لیکن وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے جو ہے نا جسم میں کوئی حرام کی غذا آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام کی دولت سے پرش پاتا ہے وہ جہنم کے لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا لوگ یہ نہیں دیکھیں گے حلال کا مال ہے یا حرام کا مال ہے، بس وہ دیکھیں گے کہ اس کو دیکھنا چاہیے، آنا چاہیے مال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرام کم ہے، میں نے بتایا نا حلال زیادہ ہے حرام کم ہے، تو حرام میں بڑی چار چیزیں اللہ نے یہاں سورہ بقرہ میں بیان کی کہ ان حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر ما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا تمہارے اوپر جو حرام ہے مردار، خود بخود مر جائے، کسی شکل میں خود مر جائے، گر جائے، اس کو چوٹ لگ جائے، پانی میں ڈوب جائے، کیسے بھی مرے، جو مر گیا مردار وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور خنزیر گوشت اس کی ساری چیزیں، اور خون جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے رگوں سے، ویسے تو گوشت کے ساتھ خون لگا ہے، کلیجی بھی خون ہے، تلی بھی خون ہے، وہ حلال ہے، جو ذبح کرتے وقت رگوں، وہ میڈیکل بھی کہتی کہ اگر وہ خون باقی اندر رہ جائے سارا گوشت خراب ہو جائے تو اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ کہ جھٹکے سے جانور یہ کرتے ہیں نا کہ خون اندر ہی ایسے جما دیتے ہیں، وہ نقصان دہ ہے۔ اور اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کا چڑھاوا، دوسرے کے نام پہ، اس کی دو صورتیں، ایک تو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لینا، ایک ویسے مشہور کر دینا یہ اللہ کے علاوہ فلاں کا ہے فلاں کا ہے فلاں کا ہے، اور ذبح کرتے وقت چاہے 100 دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو وہ حرام ہے۔ جیسے کتے کے اوپر آپ تکبیر پڑھیں تو حلال ہو جائے گا، تو اللہ کے علاوہ جو دوسرے کے نام پہ اس کو مقرر کر دیا، مشہور کر دیا، اب اس پہ جتنی دفعہ مرضی پڑھتے رہو، وہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی جہلی زمانہ میں نے منت مانی تھی کہ بوانا نامی جگہ پہ اونٹ ذبح کروں گا۔ آپ نے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتا اسلام سے پہلے جہلی زمانہ میں اس جگہ پر کوئی کافروں کا کوئی میلہ لگتا تھا، کوئی عید وہاں ہوتی تھی؟ کہا نہیں۔ دوسرا سوال یہ کیا کیا جہلی زمانہ میں وہاں جا کے اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ وہاں ذبح کیے جاتے تھے جانور؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کہا اب تم وہاں نظر پوری کرو۔ کیا بات سمجھائی؟ جو جگہ غیر اللہ کے نام پر مشہور ہو جائے، اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر جہاں چڑھاوے، نظر نیاز اور جانور ذبح ہوتے ہوں، وہ جگہ پلید ہو جاتی ہے، وہاں اللہ کے لیے بھی حلال نہیں کیا جا سکتا۔ چند چیزیں ہیں، ان سے کہا رک جاؤ، باقی سارا کچھ تمہارے لیے۔ ہم مثلا پرندے ہیں، کتنے پرندے ہیں، اللہ اللہ سب حلال ہے۔ 2 قسم کے پرندے حرام ہیں، ایک جو چپٹا مار کے کھائے، مطلب پرندہ جو وہ چپٹا مار کے وہ ان میں وہ حرام ہے، چیل بھی حرام ہے، کبا حرام ہے، اور دوسرا یہ باز اور یہ شاہین یہ وغیرہ۔ اور جانوروں میں بھی ایک اصول بیان کر دیا، سارے جانور حلال، لیکن جو درندگی پھاڑ کے کھائے باقی سب حلال۔ اسی طرح کاروبار لین دین میں کا تجارت یہ حلال ہے، اور تاجر کے لیے دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امانت دار تاجر، سچ بولنے والا، قیامت کے دن نبیوں رسولوں شہیدوں کے ساتھ، لیکن سود نہیں۔ اللہ نے فرمایا سودی کاروبار کرنے والے
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. جنگ ہے اللہ رسول سے. سودی لین دین چاہے بینکوں کے ساتھ ہو، چاہے پارٹیوں کے ساتھ ہو، کمپنیوں کے ساتھ ہو، چاہے لوگ دیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. اللہ کی لعنت اور سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، اس کی گواہی دینے والے پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود گناہ کے اگر 70 حصے کیے جائیں، گناہ کو تقسیم کیا جائے، سب سے کم درجے کا گناہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنا. سوچیں سود کھانے. اور دھوکہ، رسول اللہ فرمایا جس نے دھوکہ کیا اس کا میری امت سے کوئی تعلق ہی نہیں. آپ مدینہ کی منڈی میں گئے چیک کرنے، آپ نے وہاں دانے جو پڑے تھے ان میں ہاتھ ڈالا تو دانے گیلے تھے نیچے. آپ نے میں یہ کیا، بارش ہو گئی تھی، میں نے سوکھے دانے اوپر کر دیے. کیوں کہ اوپر سوکھے ہوں گے تو لوگ لیں گے، نیچے گیلے نیچے کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون جاری کر دیا من غشنا فلیس منا. جس نے دھوکے والا یہ کاروبار کیا اس کا میری امت سے کوئی تعلق ہی نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کر رہے تھے. ایک گھر سے آواز آئی اٹھ اٹھ جلدی جلدی دودھ میں پانی ڈال، اور پھر جو ہے وہ پانی جو ہے نا وہ دودھ لینے والے آ جائیں گے، جلدی جلدی. لڑکی بولی کہ اماں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کتنا سخت اعلان کر رکھا ہے ملاوٹ کے متعلق. کہا عمر دیکھ رہا ہے یہاں. انہوں نے کہا اماں عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. عمر فاروق نے رات کے وقت نشان لگا دیا اس گھر پہ، اور صبح وہاں سے رشتہ مانگ لیا اپنے لڑکے کے لیے. پھر وہ لڑکی عمر بن عبدالعزیز کی نانی بنی. تو میں کہہ رہا تھا نا کہ حلال رزق جو ہے یہ انسان کے اندر شرم و حیا، شرافت. دیکھو نا عمر عبدالعزیز لڑی سے پیدا، کتنا عظیم انسان. تو یہ ملاوٹ دھوکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاؤ نہ بڑھاؤ. مثلا ایک آدمی ہے، یہ مسئلہ ہے حدیث کا، ان دونوں آدمیوں کا آپس، ایک آدمی سودا لے کے بیٹھا ہے بازار میں. ہاں بھی کتنے کا یہ؟ دوسرا آیا تو یہ کوئی ہے جائز آپ کریں، منہ بھا کریں آپ. لیکن سودا طے ہو گیا، اب پتہ ہے کہ ان کا سودا اوپر اتنے لینے ہیں، حرام ہے. کیوں تم نے بھاؤ بڑھایا؟ جب ان کا سودا طے ہو چکا ہے تو تم نے درمیان میں کیوں بات کی؟ منع ہے. اس طرح کم تولنا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہو کم تولنے والے کے لیے. اللہ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم اس لیے تباہ ہو گئی کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے. اور ظالموں کی دلیل بھی وہی تھی جو آج کل یہ بے دین لوگ دیتے ہیں. شعیب تجھے کیا، جا نماز پڑھ اپنا کام کر، ماں ہمارا ہے وہ لینے پہ راضی ہے، ہم کم دیں یا زیادہ دیں. نہیں، میں نے شروع میں بتایا ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پابند ہیں، ہم پابند ہیں. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک اقرار ہے، اعلان ہے. عقائد میں، معاملات میں، اخلاق میں، کاروبار میں، شادی غمی میں، ہر چیز میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے اور تیرے نبی کی امت ہیں. اپنی مرضی کا اس میں کیا مطلب ہے کہ انسان کہے جی ٹھیک ہے مجھے اس کی اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دیکھی پڑی تھی، فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کھجور کھا لوں اور مجھے اس کی ضرورت طلب بھی ہے، لیکن میں اس لیے نہیں کھاتا کہ کہیں صدقے کی نہ ہو، اور صدقہ میرے لیے حلال نہیں. کھجوروں کا ڈھیر لگا تھا صدقے کا. جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے جیسے بچے کھیلتے ہیں کھجوروں کے ساتھ، آپ کی نظر دیکھ رہے ٹھیک ہے بچہ کھیل رہا ہے. حسن بچہ تھا، کھجور اٹھائی منہ میں ڈال لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کو پکڑا، منہ میں انگلی ڈال، کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ صدقے کی کھجور ہے، اور صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اولاد کے لیے حلال نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو علیحدہ حکم دیا قرآن میں، مومنوں کو علیحدہ حکم دیا، رسولوں کو علیحدہ حکم دیا حلال کھانے کا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حلال کھانے کا مسئلہ کتنا عام ہے اللہ کے ہاں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو حلال کھاؤ، طیب پاکیزہ چیز کھاؤ. اور مومنوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو حلال کھاؤ پاکیزہ چیزیں. اور رسولوں کو کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ. رسول تو رسول ہوتے ہیں، حلال کھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت رسالت سے پہلے بھی اللہ کی نگرانی میں تھے، کیونکہ رسول نبی نبوت رسالت کا پیغام آنے سے پہلے بھی اللہ کی نگرانی میں. آپ تجارت کرتے تھے، 40 سال کی عمر کے ہوئے آپ تو نبوت رسالت کا پیغام آیا. آپ تجارت کرتے تھے، خدیجہ کا مال لے کے جاتے تھے. شام میں گئے، کھجوروں کا ڈھیر لگا اور آواز لگائی کہ یہ کھجوریں خشک ہیں، یہ اس ریٹ میں ملیں گے. یہ ہم آ رہے تھے، بارش ہو گئی، یہ کھجوریں گیلی ہو گئی ہیں، اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو اس ریٹ سے ملیں گی. لوگ حیران ہوئے کہ آج انوکھا تاجر ہے. وہ تو ہونے والا نبی تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول سکھائے اور یہ بتائے. آپ نے دھوکے سے روکا، جوئے سے روکا. یہ بولی والی کمیٹی، یہ انشورنس اور فلاں. اصل میں مسئلہ پتہ کب خراب ہوتا ہے؟ ہم اپنا رازق خود بننے کی کوشش کرتے ہیں. یار یہ میرا تو ہو گیا، میرا بیٹا کیا کرے؟ یار پوتے کی فکر کرو. اور ساری دنیا کا ٹھیکیدار تو ہے. 4 ماہ کے پیٹ میں تھے، اللہ نے اس وقت سے فیصلہ کر دیا رزق کا بھی اور عمر کا بھی. اسلام یہ نہیں کہتا مسیطر ہو جاؤ، حرکت میں برکت ہے، جاؤ بیٹھو، کوشش کرو، محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو، لیکن چند اصول ہے. سچ بولو، امانت کا مظاہرہ کرو، بھاؤ پہ بھاؤ نہ بڑھاؤ، دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، کم نہ تولو، جوا سٹہ بازی نہ کرو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو. لوگوں کا مال کھاتے ہو اور عام طریقے سے. کل کو یہ دینا پڑے گا، اس کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی جن کا مال کھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ جناب ذوالحجہ. آج دن کون سا ہے؟ جناب یوم عرفہ. شہر کون سا ہے؟ جناب مکہ. سن لو، جیسے یہ مکہ عزت حرمت والا، یہ یوم عرفہ دن عزت والا، ذوالحجہ کا مہینہ عزت حرمت والا. میں اعلان کرتا ہوں اے میری امت، ان اموالکم ودماءکم وأعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. مسلمانوں، میری امت کے لوگوں، تم پر جیسے یہ مکہ حرمت والا، مہینہ ذوالحجہ حرمت والا، یوم عرفہ ایسے مومنوں کے مال، ان کی عزتیں، ان کے خون بھی تم پر ایسے ہی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ بات بتائی. تمہیں بیت اللہ، ایک اور حدیث میں، تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن ایک مومن مسلمان کی عزت ماں تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے. تو اس لیے حلال تھوڑا ہے. حلال میں نے بتایا، یہ اوپر والے جو سسٹم ہے یہ مجبور کرتے ہیں. رشوت، اللہ کے رسول نے فرمایا رشوت لینے والا دینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت اور جہنمی ہے. ایک مسئلہ سن لو، رشوت حرام ہے، لینے والے کی تو ہر صورت رشوت ہی بنتی ہے، لیکن مسئلہ میں بتا رہا ہوں، رشوت حرام ہے، لیکن رشوت کہتے کس کو؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ.
جب کسی کا حق مارنے کے لیے کسی کا پلاٹ، کسی کی دکان، کسی کی زمین، کسی کی کوئی اور چیز ہتھیانے کے لیے متعلقہ ذمہ دار حکومت میں محکمے والا افسر اس کو پیسہ ٹکانا کہ یہ حرام، یہ رشوت ہے۔ تمہارا اپنا پلاٹ ہے، تمہاری اپنی دکان ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ تمہارا اپنا پلاٹ ہے، حق حلال سے تم نے خریدا ہے، لیکن ظالمانہ نظام ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں اتنے پیسے دو تب تمہارے نام لگوائیں گے۔ اس کو کہو کہ یار تم تنخواہ لیتے ہو، کہتا نہیں تو نہ سن، آپ اپنا پلاٹ، اپنا مکان لگوانے کے لیے جو آپ سے وہ پیسہ لیتا ہے یہ رشوت نہیں ہے۔ جیسے آپ پر اور ظلم ہو رہا ہے یہ بھی ایک ظلم ہے۔ آپ جا رہے ہیں، کتا آ گیا کاٹنے کے لیے، آپ نے اس کو روٹی پھینکی، وہ کھانے لگ گیا، آپ چلے گئے، یہ رشوت ہے؟ وہ رشوت نہیں۔ آپ جا رہے ہیں، ڈاکو آ گیا، وہ آپ سے موبائل چھینتا ہے، آپ کو کہتے ہیں یار یہ 200 روپیہ لو، جاؤ کو کھاؤ پیو، یہ میرا موبائل ہے 20-25 ہزار کا، آپ وہ کہتے ہیں لو، یہ رشوت ہے؟ تو سن لو، غلط فہمی نہ، رشوت حرام، رشوت حرام۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں رشوت کہتے کس کو؟ قرآن کی آیت میں نے سنائی، دوسرے کا مال لینے کے لیے حکام کو، حاکموں کو، حکومتوں کو پیسہ دینا یا اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا، یہ رشوت ہے، یہ حرام ہے۔ اپنی چیز، اپنا پلاٹ، اپنی دکان، اپنا مکان آپ کے نام نہیں لگ رہا۔ اب میں قرض کے متعلق تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ جو آدمی اپنے بھائی کو قرض دیتا ہے اس کا بڑا اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے نا، جتنی دیر قرض اس کے پاس رہے گا صدقے کا ثواب، پیسے تو آ جائیں گے واپس، لیکن اتنی دیر جیسے صدقہ کیا ہے ثواب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دگنا ثواب۔ عرض کیا گیا پہلے آپ نے ایک گناہ کہا تھا، اب آپ فرما رہے ہیں کہ دگنا ثواب۔ فرمایا اگر ٹائم بڑھا دے، وقت بڑھا دے بھائی کے لیے تو پھر دگنا ثواب، اور اگر وہ آپ سے مہلت مانگتا ہے تو اسلام کہتا ہے اس کو مہلت دو، آسانی دو، اللہ تمہیں آسانی کرے گا۔ اور اگر وہ دے نہیں سکتا، تمہیں یقین ہے، پتہ ہے دکان کو آگ لگ گئی ہے، اس نے یہ ٹھیکے پہ لیا تھا، باغ سارا جل گیا، پتہ ہے یہاں اللہ میرے حال پر رحم فرمائے، کہتا نہیں سانو کا نہیں پتا تو کٹ سان تو دے، مجھے سنگی تو نہ رکھے۔ رسول اللہ صاحب نے فرمایا خیال کرو کیسے اپنے بھائی کا مال حرام کھا رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ مصیبت آ گئی، پڑ گئی، اگر تم پتہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے، وہ تو اور بات ہے۔ اچھا، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ نہیں دے سکتا، حدیث ہے کہ تم اس کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا، جبکہ تمہیں وہاں اللہ کے ہاں ضرورت ہوگی۔ اور ایک آپ نے حدیث سنائی، بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، حدیث ہے بخاری شریف کی، تو فرشتوں نے پوچھا کہ سنا کو تیرے پاس کوئی نیک عمل بھی ہے؟ اس نے کہا نیک عمل کوئی نہیں، کاروبار کرتا تھا تو جو میرے کارندے تھے نا ان کو میں کہتا تھا جس سے پیسے ہم نے لینے ہیں نا سہولت دو، ان کو سہولت دو، مہلت دو، شاید اللہ ہمیں سہولت دے دے گا، اور جو ان میں سے نہیں دے سکتا نا تمہیں یقین ہو، معاف کرو، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بندہ ہو کے بندوں کو معاف کرتا تھا، میں رب ہو کے اس کو معاف کرتا ہوں۔ اب آ جاؤ جس نے قرض واپس کرنا ہے اس کی طرف، اسلام نے اس کو بھی سمجھایا کہ تو نے قرض واپس کرنا ہے نا، اگر تو اب نہیں دے سکتا، کمیٹی ملنی تھی جو جائز، وہ بولی والی نہیں، وہ غلط ہے، جو جائز کمیٹی تھی، وہ اتفاق ایسا ہوا کہ اگلی ایک بات کوئی وجہ ہو گئی تو بھائی کے علم ملا کہ بھائی یہ بات ہوگی، میں انشاءاللہ دوں گا، تھوڑا اور ہے، اس کو یہ کہا۔ اور اگر تم نہیں دے سکتے، یہ بھی ایک صورت ہے، فرض کرو تم نے 1,00,000 روپیہ دینا ہے، میں بات کر رہا ہوں، بڑی مشکل سے 80,000 بنائے، چور نہ ہو تمہارے دل میں، حدیث سنا رہا ہوں، چور نہ ہو
کہ یار میں نے بڑی کوشش کی ہے، دیکھو نا پہلے 1.5 سال کا وعدہ تھا، 4 سال ہو گئے، یار مجھ سے یہ 80 بنائیں، 20 مجھے چھوڑ دو، معاف کر۔ ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے، فرمایا قیامت سے پہلے پہلے حلال کروا لو ایک دوسرے، اس دن کرنسی نیکیوں کی چلے گی، لین دین۔ ایک یہ صورت، لیکن اگر وہ دے سکتا ہے اور نہیں دے رہا اور اپنا سیزن لگا رہا ہے، یہ اٹھا لوں یہ اٹھا لوں یہ اٹھا، یا تو اس سے کہہ کہ تھوڑا ٹائم، وہ ٹھیک ہے، ٹائم نہیں لے رہا، وقت آ گیا ہے، دے سکتا ہے، نہیں دے رہا اور اپنا کام سیدھا کر رہا ہے، اور اگر آئے تو آگے سے گھورتا ہے۔ اس پہ 2 فتوے حدیث میں، ایک یہ ظالم ہے مطلب غنی یہ ظلم، اور دوسرا یہ منافق وعدہ ہے، منافق لے واپس کرنے والے کو یہ سمجھایا۔ آخر میں حدیث سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہو جاؤ۔ رسول اللہ فرمایا رحم اللہ، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، سن لو۔ رسول فرمایا اللہ اس پر رحم کر جو سودا دیتے وقت بھی آسانی کرتا ہے، خریدتے وقت بھی آسانی نرمی کرتا ہے، قرض دیتے وقت بھی آسانی کرتا ہے، اور تقاضا کرتے وقت بھی اخلاق سے پیش آتا ہے۔ اے میرے اللہ ان 4 قسم کے لوگوں پر رحم کر دے، جو خریدتے وقت، فروخت کرتے وقت، قرض دیتے وقت، قرض واپس مانگتے وقت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آسانی کو اور بھائی کی عزت کو سامنے رکھتے ہیں۔ اے اللہ ان پر رحم کر دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔